السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صحت دے، اور اللہ پاک مجھے بھی صحت دے۔ اچھا، تو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو میں نیو فلاورس دکھاتی ہوں، نئے مہمان جو ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں، آپ لوگ بھی فریش ہو جائیں گے۔ تو میں نے کافی دنوں سے ولاگ بنایا ہوا تھا، لیکن مجھ سے وائس اوور کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ کبھی کہتی تھی سحری کے ٹائم کروں گی، کبھی کہتی تھی کہ سحری کے بعد کروں گی، کلینک جا کے کر لوں گی، کلینک میں جب ہوتی تھی تو کہتی تھی افطاری کے بعد کر لوں گی۔ اسی طرح جو ہے وہ سارا ٹائم گزر گیا، اور بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ میں نے آج وائس اوور کی ہے۔ تو یہ جو بلیک روزز تھے ان کی خوشبو نہیں تھی، لیکن یہ جو پنک فلاورز اور آگے جو فلاورز آئیں گے ان کی بہت پیاری خوشبو تھی۔ کاش میں ویڈیو کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو ان کی خوشبو بھی جو ہے وہ فیل کروا سکتی، تو اور بھی زیادہ آپ کو اچھا لگتا دیکھتے وقت، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے۔ تو آج جو ہے نا وہ ہم لوگ پھول کے ساتھ ساتھ جو ہے پھول بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں لیلۃ القدر کی بھی بات کریں گے کہ وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا جی، اپنی تقدیر پر اپنے ہی قلم سے لکھنے کی شب، اور پھر اس تقدیر کو خدا کے حضور پیش کر کے منظور کرانے کی شب جو ہے اس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے پڑھا تو مجھے یہ بہت موٹیویٹ کیا اس جملوں نے، تو میں نے فوراً سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ بہت لیزی ہوئی تھی، پھر میں نے یہی چیز جو ہے وہ مزمل کو بھی پڑھائی، اور ان کو بھی اسی طرح میں نے موٹیویٹ کیا، کیونکہ بندہ بس روزے رکھ کے جو ہے نا بندہ تھوڑا سا لیزی ہوا ہوتا ہے تو بندہ نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کیا اور مزمل کو بھی موٹیویٹ کیا، اس طرح ہم دونوں نے مل کے جو ہے نا وہ اعمال کیے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے وہ مریم آ گئی تھی، اور مریم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور میں اس کو نہیں مار سکتی تھی کیونکہ اگر میں اس کو مارتی تو میرا کیمرہ ہل جاتا۔ میں نے کہا رکو، میں اپنے تمہارے پاؤں دکھاؤں گی، جو تم نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں نا اتنی گرمی میں وہ دکھاتی ہوں نا سب کو۔ تو یہ جو بلیک روزز ہیں پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن خوشبو نہیں ہوتی، بس یہ جو ہے نا ڈیکوریشن پیس سمجھ لیں، تو اچھے بہت لگتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اچھا، یہ والے جو چھوٹے پھول ہیں نا، چھوٹے، یہ جب ہم کوہاٹ میں اور اٹک میں کینٹ ایریا میں ہوتے تھے تو تب یہ وہاں پہ بہت ہوتے تھے، یہاں تو بہت تھوڑے سے ہیں، وہاں بہت زیادہ ہوتے تھے، وہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے تھے کہ پوری کیاریوں میں اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ ابھی پیچھے ایک چھوٹو سا ریڈ کلر کا فلاور ہے، وہ بھی بہت چھوٹو سا ہے، ابھی وہ جو ہے نا بڑا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹو سا پنک کلر کا فلاور جو ہے ابھی بڑا ہوگا، ابھی تو بہت چھوٹو سا ہے۔ تو ابھی ہم آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھول اور کہاں کہاں ہیں۔ اچھا، یہ جو آخری 10 دن ہیں رمضان کے، آخری عشرہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک گفٹ ہے جو لوگ بہت زیادہ اعمال نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے مطلب جن کی فیملیز ہیں وہ بیزی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جو جاب کرتی ہیں، پھر گھر کے کام بھی کرتی ہیں، وہ اگر نہیں کر سکتی تو ان کے لیے بھی بہت اچھا سا ایک گفٹ ہے کہ وہ اگر اتنا زیادہ مال نہیں کر سکتی تو وہ جسٹ انہوں نے 3 کام کرنے ہیں، کہ آخری 10 دنوں میں جو ہے وہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انہوں نے چیریٹی دینی ہے، چیریٹی میں صدقہ روز کرنا ہے۔ اگر اس میں سے ایک دن بھی لیلۃ القدر کا دن ہوا اور اس کے دن آپ نے صدقہ دیا ہوا تو وہ 84 ایئرس تک کاؤنٹ ہوگا، اس کا ثواب 84 ایئرس تک ملے گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ آج کل زندگیاں کتنی ہیں، 60 سال تک کی بندہ میکسیمم جو ہے وہ لائف ہے، 60 ایئرس تک، 65، اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتی، تو آپ سوچیں کہ کب 84 ایئرس تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ دوسرا یہ ہے جی کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور اگر ان میں سے آپ نے جو آخری 10 دن میں پڑھنی ہے، اگر اس میں سے ایک رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو وہ جو ہے آپ کو 84 ایئرس تک جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ دن میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ پورے قرآن پاک ختم کرنے کا ہوگا، اگر آپ ایسے دن پڑھتے ہیں جس دن لیلۃ القدر ہے۔ تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ آخری 10 دن میں سے کون سی رات جو ہے وہ اتنی فضیلت والی رات ہے، تو اس لیے ہم آخری 10 دنوں میں جو ہے نا وہ تینوں کام کریں گے کہ انشاءاللہ اگر اس میں سے ایک دن بھی لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو ہمیں 84 ایئرس تک جو ہے وہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔
تو یہ ان لوگوں کے لیے گفٹ ہے جو بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پڑھ رہے ہیں، جو سارے اعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کریں، تو اس سے اچھی بات اور کیا آ سکتی ہے۔ اچھا، یہ ایک یلو کلر کا اور ایک ہم نے ایک اور منگوایا تھا، یہ ابھی ہم لگائیں گے۔ تو یہ افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا، میرا دل تھا کہ میں وہ بناؤں بند، لیکن وہ اتنے لیٹ آئے تھے تو پھر ہم نے چپس اور فروٹ اور جلیبی اور کیا کہتے ہیں رول اور سالن روٹی جو ہے وہ کھا لیے تھے۔ اگلے دن دل تھا میرا کہ میں اگلے دن بند بنا لوں گی، لیکن اگلے دن بھی ماما نے کیا کیا کہ چکن پاکس پیٹیز بنا لی، اور میرے جو ہے وہ برگر ویسے کے ویسے ہی رہ گئے، تو پھر وہ میں نے تیسرے دن جا کے بنائے۔ یہ جی مزمل شام کو مجھے پھول دے رہے تھے پنک کلر کا، اور ساتھ ریڈ کلر کا بھی اٹھایا ہوا تھا، تو مجھے نا بار بار واپس لینے کی کوشش کرتے، میں نے کہا مزمل اب مجھے فوٹو تو بنانے دو، ویڈیو تو بنانے دو، اب اگر پھول دے ہی دیا ہے تو مجھے ویڈیو بنانے دو۔ نہیں نہیں نہیں، آپ بنا لو، لیکن ایک پھول جو ہے نا وہ آنٹی کا ہے، تو وہ میں نے آنٹی کو دینا ہے۔ میں نے کہا اچھا میں ویڈیو بنا لوں تو پھر دے دیتی ہوں، اب پھول دے ہی دیا اتنے دنوں کے بعد تو تھوڑی دیر میرے ہاتھ میں تو رہنے دو، مجھے ان کی خوشبو تو لینے دو۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ، میں دے دوں گی بھی تھوڑی دیر میں نا ماما کو، میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں۔ تو پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ اگلے دن کی جو ہے نا وہ ویڈیو ہے، ہم لوگ وہ چکن پاکس پیٹیز بنا رہے تھے، جمعے والا دن تھا، تو ماما جمعے والے دن خود ہی کوکنگ کرتی، تو وہ ماما میرا ویٹ کر رہی تھی، انہوں نے شام کو بنا لینی تھی، لیکن میں جیسے ہی کلینک سے آئی تھک کے سو گئی، اور سونے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ فاطمہ آؤ آپ بنا لیتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا تو افطاری کا ٹائم ہو جائے گا اور پھر رہ جائیں گے۔ تو یوٹیوب بنانا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے، اور جیسے جو ہے ماما اور مزمل اور مریم مجھے سپورٹ کرتے ہیں، ثنائی سپورٹ کرتی ہے، میری فرینڈس مجھے سپورٹ کرتی ہیں، اور سارے میرے جو یوٹیوبرز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ لوگ مجھے ہو نا مجھے اپریشیٹ نہ کرو تو میں اتنی موٹیویٹ ہی نہیں ہوتی کہ میں ایک نیو ویڈیو بنا سکوں۔ تو ابھی ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ لہسن ڈالا تھا، لہسن آئل ڈالا، آئل میں لہسن ڈالا، پھر اس کے اندر بوائل چکن کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیا، پھر پیاز کو جو ہے نا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیا، اور ساتھ میں جو ہے یہ ڈو تیار کر رہے تھے کیونکہ اس کی ہم نے وہ چکن پاکس پیٹی بنانی ہے۔ تو اب ماما میں اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن ماما پھر بھی جو ہے نا وہ بنا رہی تھی، تو ماما ویسے ہی فرسٹ ٹائم بنا رہی تھی، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیسی بنے گی، لیکن یقین مانے بڑی مزے کی بنی تھی، بڑا ٹیسٹ تھا، بڑا ٹیسٹ تھا۔ پتہ نہیں نا جو میری طرح ہیلدی ہیں ان کا ویٹ کم ہوا ہے رمضان میں یا نہیں ہوا، میرا تو بالکل بھی نہیں ہوا، حالانکہ میں نے اتنی چیزیں نہیں کھائیں، جسٹ روٹی کھا لیتی تھی اور ساتھ میں ایک فروٹ کھا لیتی تھی، اس کے باوجود بھی ویٹ کم نہیں ہوا، بلکہ ماما مجھے کہتی تمہارا ویٹ اور بڑھ گیا، تو میں اتنی ڈس اپوائنٹ، ویٹ کرنا کون سا جو ہے وہ ویٹ کم کرنا کون سا آسان کام ہے، 6 6 7 7 مہینے لگ جاتے ہیں، تو کیا ہوا ایک مہینے میں اب کہاں سے میں ویٹ کم کر لیتی۔ تو خیر ہے جیسا ہے، اب ٹھیک ہے، اب عید کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اچھا، میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی تھی نظر کے بارے میں، کہ نظر اتنی گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے، جس کو نظر لگتی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اب میری شادی کو 5 سال ہو گئے، یقین مانے کہ میں کوئی نیا سوٹ پہنوں نا، اور میں کسی کے سامنے جاؤں نیا سوٹ پہن کے اور میں تیار ہوں، تو مجھے ایسی گندی نظر لگتی ہے کہ وہ میرا جوڑا بھی پھٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ میں بیمار بھی ہو جاتی ہوں، اور بیماری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے پھر 1 2 سال اور کوئی نئے کپڑے نصیب ہی نہیں ہوتے، پھر وہی میں پرانے بار بار پہن رہی ہوتی ہوں، اور جیسے ہی نیا آتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 4 کل پڑھتے رہا کریں، اور جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے نا اس کو نظر کبھی بھی نہیں لگ سکتی، لیکن میں جو نا فجر کی نماز میرے سے مس ہو جاتی ہے، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ نہیں، میں تو اب 5 وقت کی نماز پڑھوں گی، کیونکہ جو کلام پاک ہوتا ہے نا وہ آپ کو ہر چیز سے سیف رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بہت سیف رکھتی ہیں۔ تبھی میں ایک اور پوسٹ پڑھ رہی تھی، اس میں ڈاکٹر محمد مدثر اور ڈاکٹر فاطمہ جو ہیں وہ ابراڈ سے جو ہے وہ انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے پاکستان میں اس کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے، تو ساتھ 2 بچے بھی تھے، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ ویسے بھی جو اوورسیز میں رہتے ہیں وہ زیادہ تر ٹارگٹ وہ ہوتے ہیں نا کہ وہ بہت کما رہے ہیں، وہ جی ڈالر میں ارننگ ہو رہی ہے ان کی، یار ان کو پتہ ہے کہ کس مشکل سے وہ کما رہے ہوں گے وہاں پہ، اور کس طرح وہاں سیونگ کر کے وہ پاکستان میں آتے ہیں،
اور پاکستان میں جو ہے وہ اپنی جو اپنی مرضی سے لائف گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں دوسروں کی اچھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اور ہم بالکل بھی ماشاء اللہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہائے اللہ اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، ہائے اللہ اتنے کپڑے ہیں آپ کے پاس۔ اس اگلے والے بندے کا کچھ بھی نہیں رہتا، نہ پیسے رہتے ہیں نہ کپڑے رہتے ہیں۔ تو ہمیں جب بھی کسی کی اچھی چیز دیکھنی چاہیے، اس کو ضرور ہمیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تاکہ ان کو نظر بھی نہ لگے، اور اپنی چیز کو بھی دیکھ کے ایسی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی نظر بھی نہ لگے۔ نظر جو ہے وہ برحق ہے، تو اس لیے آپ جب بھی کسی کی چیز دیکھو تو اس کے لیے ماشاء اللہ ضرور بولو۔ اور میری ایک فرینڈ ہے رابعہ بشریٰ، وہ مجھے میری جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی کہ اللہ پاک آپ کو نصیب کرے، تو مجھے تب نہیں سمجھ آتی تھی۔ میں اکثر رابعہ سے پوچھتی تھی رابعہ مجھے کیسی دعا دیتی ہیں، تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ میری آپی جو ہے نا وہ مجھے یہ دعا مجھے بولتی ہیں کہ جب بھی کسی کو دعا دو تو ان کو کہو کہ اللہ پاک آپ کو نصیب کرے۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے یہ، تو مجھے آج جا کے پتہ چلا کہ یار اس دعا میں کتنی سچائی ہے کہ آپ کو جو چیز آپ کے پاس ہو اور نصیب ہی نہ ہو تو اس کا فائدہ ہی کیا ہے۔ تو آج کا جو ہے وہ ولاگ اتنا ہی ہے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔